لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے صدیق و عمر سے وفا کرتے رہیں گے اور در عثمان پہ پہرا تھا حسین و حسن کا حسنین کی سنت کو ادا کرتے رہیں گے اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول شہید کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی
سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول، اے زمین کربلا تیرے نصیبانوں سلام، تیرے تے ستے ہوئے سارے شہیدانوں سلام۔ عزیزم و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت آپ سب دا بیٹھنا آنا اور سننا مقبول و منظور فرمائے۔ شہدائے کربلا دے گلدستہ شہادت دا ہر پھول ہی سونا اور خوبصورت ہے، ہر پھول دی اپنی الگ خوشبو ہے، مگر سارے ہی پھول نے۔ سارے کربلا دے شہداء سارے ہی خوبصورت نے، سارے ہی سونے نے، سارے ہی کرما والے نے۔ ماشاءاللہ انہاں وچوں ایک شخصیت نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ اچھا ایک یہ بھی فرق ہے بھئی اہل بیت دے نام رضی اللہ تعالی عنہ بعد لوگوں کا ذہن نہیں آکھنا چاہیے، علیہ السلام آکھنا چاہیے۔ میں دعا دا ترجمہ تو انہوں سنا دینا تے اگو جے توڑا دل کرے تو پھر آکھ لیا، جے نہ کرے تو نہ آکھے۔ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ علیہ السلام ان پر سلام ہو، ان پر سلام ہو۔ تو سلام کہنا بھی درست ہے، تے اے من لینا با اللہ انہاں نال راضی ہو گیا ہے، اے بھی درست ہے۔ سو اگر کوئی رضی اللہ کہہ لوے، رضی اللہ تعالی عنہ تاوی درست ہے، علیہ السلام کہہ لے تو تاوی درست ہے۔ کباہت دعا بچی کوئی نہیں۔ اہل بیت دے افراد وچ جو کربلا دے اندر شہید ہوئے نے، انہاں دے اندر ایک شخصیت نے حضرت عباس، انہاں دی والدہ دا نام ہے فاطمہ اور انہاں دی کنیت ہے ام البنین۔ کی کنیت ہے ام البنین۔ نام اور کنیت وچ فرق ہوتا ہے۔ نام او ہوندا ہے جڑا کسی شخصیت دا او دے ماں باپ رکھ دے نے، ٹھیک ہے۔ کنیت او ہوندی ہے جڑی او دی اولاد یا او دی کسی خوبی دی وجہ تو اس نو دتی جاتی ہے۔ جیسا حضرت علی دی کنیت ہے ابو تراب، ابو تراب۔
حضرت ابو ہریرہ دی کنیت ہے ابو ہریرہ. تو ایسے ہی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لقب. لقب دی جمع القاب، القابات یا القاب. او نام ہوندا ہے جیڑا اس زمانے دے یا بعد والے زمانے دے لوگ اس بندے دیندے نو دی کسی صفت دی بنیاد. ٹھیک ہے، جیسا کہ حضرت علی دا لقب ہے اسد اللہ، کنیت ہے ابو تراب اور لقب ہے اسد اللہ. تو حضرت عباس دی والدہ دا نام جو گھر والے نے رکھیا سی اسی فاطمہ. کنیت انہاں دی ام البنین، لیکن او شہرت زیادہ ام البنین دے نام تو رکھ لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ دے ہوندیاں دوسرا نکاح نہیں فرمایا. جدو حضرت فاطمہ پاک دا وصال ہو گیا سیدہ زہرا پاک دا، تو مولا علی نے انہاں دے بھائی مولا علی نے بی بی پاک تو بعد متعدد نکاح فرمائے نے. بی بی پاک تو بعد آپ نے کئی نکاح فرمائے. انہاں چو ایک نکاح ہے بھی جڑا آپ نے اپنے بھائی عقیل کی ذمہ داری لگائی. انہوں نے بھی کہا کہ بھائی علی آپ اب نکاح کر لو. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی لڑکی ڈھونڈو. انہوں نے بنو کلاب قبیلہ جو عرب دے اندر بڑا بہادران دا مشہور قبیلہ سی، انہوں چوں سردار جو سی انہوں دا اس دی لڑکی دا انتخاب کر کے انہوں نے پیغام دیتا حضرت علی نے. انہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دا نکاح حضرت ام البنین نال. ام البنین چوں مولا علی دیاں 4 اولاداں پیدا ہوئی: عبداللہ، جعفر، عثمان اور علی عباس. آپ کو سمجھ آئی گا؟ عبداللہ، جعفر، عثمان اور عباس. ٹھیک ہے. حضرت علی پاک نے اپنے بیٹے دا نام عثمان رکھ کے سانو یہ درس دیتا ہے کہ میری عثمان نال لڑائی نہیں، عثمان نال میری محبت ہے. ٹھیک ہے. اس چیز نو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا جائے. حضرت عباس علمدار دے 13ویں برا کربلا میں شہید ہوئے. چوتھے عباس بھی شہید ہوئے. لیکن تسی کدی بھی دوجیاں تروں دا نام ہاں جی وہ تسی بالکل سنیا اس تو ہی نہیں، بتوان کسے سنایا نہیں تے سنایا اس تو نہیں گیا بھائی وہ دوجے کوئی نہیں سنائیں دے لہذا کوئی اسی بھی نہیں سنائیں دے. سو عزیزہ نے محترم کم از کم اتنا علم تے رکھو نا کہ عباس علمدار دے شان اور رتبے دے نہیں پر بھراتے ہیں. بھائیاں وچ مراتب اور درجات وچ فرق ہوندہ ہے. میں کہندہ ہوں نا حضرت عبد المطلب دے مطلب دے 10 پتر آئے، یعنی حضور دے دادے دیاں 10 اولاداں بیٹے آنے، لیکن انہیں کیوں شان آلے تھے حضرت عبداللہ ہی آئے جنہیں کیوں رسول اللہ پیدا ہوئے. لیکن دوجے بھی برات ہیں مڑ انہوں نے ہائے
حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر آئے، شان والے حضرت یوسف ہی آئے، پر پتر تے 11 دوجے بھی ہیں، بنیامین بھی بیٹے۔ سو اس اعتبار نال آپ نو اس چیز دے بارے خبر رکھنی چاہیے، کم از کم اتنا یاد ہونا چاہیے با حضرت عباس دے 3 برا اور بھی شہید ہوئے جے، انہاں دی بھی گل کرو۔ انہاں دا کم از کم نام تے لے چھڑیا۔ یہ 4 بیٹے پیدا ہوئے، نال ایک اور بات اضافی سمجھ لو، جدو امام پاک مدینے تو کربلا آئے ادوں انہاں 4 ہستیاں دی امی جان زندہ سی، حضرت ام البنین زندہ سن اور وہ کربلا نہیں آئے، کربلا نہیں آئے۔ سو کربلا وچ نہ آنا اس نو جرم نہ سمجھا کرو، یہ مرضی حسین پاک دیو جس نو جان کربلا لایا۔ تو حضرت علی پاک دے بیٹیاں وچ ابو بکر نام بھی ہے، عمر نام بھی ہے، تے عثمان نام، لہذا انہاں دا علی پاک دی اولاد وچ انہاں ناواں دا ہونا اس گل دی دلیل ہے، جڑیاں لڑائی والیاں ساڈے کول خبراں آئیاں نے انہاں وچ صداقت نہیں، محبت والیاں خبراں دی صداقت ہے، اور اے نام علی پاک دا رکھنا اس گل دی دلیل ہے۔ اسی کدی ہن یزید نام رکھیا ہے کہ اپنے کسے منڈے دا؟ تو اس تو ہی نہیں نہ رکھ دے بھائی صاحب کہ سن کو پسند نہیں۔ اسی آل رسول دے محباں یزید نو کیویں پسند کر سکتے ہیں؟ تو جو او پسند نہیں تو او دا نام بھی پسند نہیں۔ اگر سانو یزید پسند نہیں تے او دا نام رکھنا بھی پسند، حالانکہ معنی دے اعتبار نال یزید دا کوئی معنی برا کوئی نہیں۔ حضرت علی دے قاتل دا نام عبد الرحمن ہے، تو ایک اظہار نفرت یزید کہ یزید دے نام تے اپنے بچیاں دے نام نہیں رکھنے، اے نفرت دا اظہار ہے۔ تسی ساڈے ایس پنڈ دیاں گلیاں ڈھونڈ لو تو علی بھی ملے گا، حسن بھی ملے گا، حسین بھی ملے گا۔ اے نام رکھنا اظہار محبت ہے، یزید نام نہ رکھنا اظہار نفرت ہے، اے اظہار نفرت ہے۔ تو علی پاک دا اپنے بیٹیاں وچ صحابہ دا نام رکھنا اصل وچ صحابہ نال اظہار محبت ہے۔ آپ نو سمجھ آئی کہ نہیں؟ پوری آل رسول تو ابو لہب نہیں ملے گا، حالانکہ وہ گھر دا بندہ سی، ابو لہب گھر دا بندہ سی۔ اے نام توانو حضور دی اولاد وچ بعد وچ اج تک نہیں ملے گا، کیوں؟ اظہار نفرت ہے۔ نام نہ رکھنا بھی اے اظہار نفرت اور برات ہے۔ لیکن توانو عباس ملے گا آل رسول، کیونکہ حضرت عباس حضور دے او چچا سن جنہاں نال رسول اللہ محبت کرتے سن۔ حمزہ ملے گا، عباس ملے گا، یہ محبت ہے۔ متوجہ ہو جناب جی، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ تو 4
بیٹے ام البنین دے اچھا ایک میں اور گل یاد آ گئی پھر میں کرتا جاؤں بات سنگیان دینے کہ حضرت عیسیٰ بن تیفور ایک ولی اللہ گزرے نے انہاں دا ایک کنیت انہاں دی بڑی انہاں دا ایک نام بڑا مشہور ہے لقب انہاں دا با یزید با یزید تو او دا ترجمہ کچھ سنگی کر دیں با یزید دا مطلب ہے یزید کے ساتھ تو بھئی یہ کیسا آپ کا ولی ہے جو یزید کے ساتھ ہے تو عرض ہے کہ با یزید یہ عربی لفظ نہیں ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے خوبصورت چہرے والا جوان تو حضرت عیسیٰ بن تیفور بہت خوبصورت سن اس واسطے اس دور دے لوگ انہوں نے ان کہندے سے نام انہوں دا عیسیٰ بن تیفور سی عیسیٰ بن تیفور یہ نام سی انہوں دا با یزید انہوں دے چہرے دے حسن دی وجہ تو لوگ انہوں نے کہندے سے ورنہ اے نہیں کہ انہاں مطلب ہے سی وہ نعوذ باللہ یزید دے نار نے کوئی اہل سنت دا بندہ حضور دے علماء وچ میں اپنی زندگی وچ نہیں پڑھیا سنی کسے بندے دا نام جس نے یزید بھی کسے اعتبار نال بھی حمایت کی تھی اور کوئی صاحب شعور آدمی یزید دی حمایت کی میں کر سکتا ہے جنہوں اللہ نے شعور عطا کیتا ہے نالج عطا کیتا ہے وہ یزید دی حمایت کی میں کر سکتا ہے کوئی صاحب شعور یزید دا حمایتی نہیں ہو سکتا تو عزیزم و محترم عرصی کے انہاں چار بیٹیاں وچ ایک نے حضرت عباس انہاں دے پھر اگوں کنیت ہے ابو الفضل انہاں دے ایک بیٹے دا نام فضل سی اس واسطے انہاں دی کنیت سی ابو الفضل ایک انہاں دا کنیت ہے باب الحوائج یہ انہاں تو بعد دے مسلمانہ انہاں نام دیتا ہے اور اس دی وجہ ایسی کہ انہاں دے دروازے تے جا کے اللہ کے دعا کی تھیں اللہ تعالیٰ لوگاں دی حاجتاں پوریاں کر دے گا ایک حضرت عباس دا نام ہے علمدار کہ حضرت حسین پاک نے جنگ کربلا وچ اپنی فوجی کمانڈ حضرت عباس دے ہاتھ وچ دتی سی تو اس واسطے چونکہ وہ علم بردار سن تو لفظ ہے علم بردار لیکن انہوں کثرت استعمال دی وجہ تو علمدار کہہ دیتا ہے تو علمدار بھی ٹھیک ہے علم بردار بھی ٹھیک ہے تو وہ علمدار حسینی سن ایک انہوں دا لقب ہے سکائے سکینہ یا سکائے اہل بیت یعنی اہل بیت کو پانی پلانے والے اے حضرت عباس جس وقت مولا علی دی فاطمہ ام البنین نال شادی ہوئی تو حضرت عباس دنیا تے تشریف لائی مولا علی پاک نے انہوں دا نام اپنے چچا عباس دے نام تے عباس رکھیا ویسے لفظ عباس دا معنی ہوندہ ہے شیر عباس دا معنی لفظ دا شیر ہوندہ ہے ایک کے بھی معنی شیر باقی ہوگا عباس نام رکھے یہ تو حضرت عباس
تشریف فرما ہوئے تو حضرت عباس اپنی آنکھاں بند کی ہوئی ہیں. ایسا مورخین نے لکھا ہے فضائل میں کہ آپ دیاں نگاہاں بند سن حضرت عباس اور بڑی محبت والی مماثلت ہے جدو عباس دے والد حضرت علی دنیا تے تشریف لائن انہوں نے بھی اکھاں بند سن. یعنی حضرت عباس دیاں اکھاں بھی بند سن اور حضرت مولا علی دیاں بھی اکھاں بند سن. یہ ہے مماثلت. حضرت علی کعبے وچ پیدا ہوئے اکھاں بند اللہ اکبر. میں کچھ لوگاں نو اے گل بھی سندا ہونا وہ آندے نے بھئی یہ ایویں گل بنائیے تساں با حضرت علی کعبے وچ پیدا ہوئے نے گل کوئی نہیں. حالانکہ انہوں نے اور مسئلہ کوئی نہیں. اس گل وچ با حضرت علی جتھے بھی پیدا ہوئے نے علی علی یہ علی شانہ لیندا نہیں علی شانہ دیندا ہے. آپ نو سمجھ نہیں ہے. علی شان لین والا ہستی نہیں. علی تے جتھے آوے گا شانہ عطا کرے گا. لیکن وہ پھر یہ ہوندا ہے کچھ چیزاں دا ایک بندے دے مائنڈ وچ ہوندا ہے نا. وہ میں سنگین کئی باری گل سنانا بھائی. میں ایک جگہ تے حدیث شریف بیان کیتی کہ علی پاک دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. یہ ابو بکر فرماندے کہ علی پاک دا چہرہ ویکھنا عبادت. وہ پھر تقریر ہوئی تو بعد میں ایک علامہ صاحب میرے کو بیٹھے چونکہ بڑے علماء ہوندے بڑے لوگ انہوں نے کہا بھی یہ حدیث ہے یہ صحیح نہیں. میں پھر آخیا بھی بڑے علماء دا روگ ہوندہ ہے. میں چپ کر میں کہ جی ٹھیک. پھر کھانا شانا کھاندے رہے. جس لئے وہ مولوی صاحب گل بھول گئے. میں پوچھا بھائی ایک حدیث ہے کہ عالم دین دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. حدیث ہے یہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ حدیث ٹھیک. میں آخیا بہن مولوی صاحب ہوری کچھ ساڈی گل دے قابو وچ آ جا سکتا. میں آخیا جی مولوی صاحب ہن میں یہ دسو کہ تسی علی پاک نو عالم دین بھی نو مندے؟ آخیا نہیں نعوذ باللہ آسی تے مننے الحمدللہ وہ علم دا دروازہ نہیں. میں آخیا جی تہاڈا منہ ویکھنا عبادت ہے تے علی دا ویکھنا عبادت کیوں نہیں؟ ایڈا کیوں محسوس کیتی ہے گل؟ گل دی سمجھ یہ دے اتے میں ایک اور جملہ بولا. ہر سنیاں دے قرص اتے اے حدیث یا پڑھی جاندی ہے تے اگر تو نہ دربار شریف تے لکھی ہوندی ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب کہ اللہ فرماندا ہے جس میرے ولی نال دشمنی رکھی اللہ دا او دے نال اعلان جنگ. جیڑا ولی نال دشمنی رکھے بھائی آگے او دے نال اللہ دا اعلان جنگ ہے تے جیڑا علی نال دشمنی رکھے او دے نال اللہ دا پیار ہونا. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہم والی من والاہو وعادی من آداہو. یا اللہ جیڑا علی نال پیار کرے تو دے نال پیار کر. جیڑا علی نال بغض تے عداوت رکھے یا اللہ تو بھی او دے نال عداوت رکھ. سو عزیزان محترم اپنے دل وچ علی پاک دی محبت رکھو. اپنے دل وچ صحابہ پاک دی محبت رکھیا. محبت علی ایمان والیا ہون دی علامت ہے اور بغض علی منافقت ہے. علی پاک دا بغض رکھنا اے منافق ہون دی نشانی رسول اللہ نے بیان فرمائیے کہ کسی تو منافقت دی چیکنگ کرنی ہوئے تو اس منافق دی منافقت چیک ہوئے گی تے علی پاک دے نام ناڑو. اور صحابہ فرمان دیں کہ اسی
بغض علی دی پہچان علی دے نام تو کری دی علی دا نام لویہا تو جڑا بندہ اس نو پسند نہ کرے آسی محسوس کر دیا ہے اے دے اندر بغض علی ہے منافق دی پہچان کرنے دا طریقہ ہے ہوندا سی کہ اسی علی دا نام دا اس دور وچ منافق آئے نا منافق دی سیانے سی وہ اللہ کے نبی دا کلمہ پڑھ نہیں دیا ہے لیکن جدو انہاں نہ کیا نہ مولا علی میں منو انہاں نو اس بڑے وٹ چڑھ جا اے ہے اصل چیز کہ اندر پیار ہوئے تو پھر فضائل پیارے لگ دے اندر محبت ہوئے نا اور میں ویندہ رہنا اے مڑ تھوڑا بڑا کہ بندیاں اپنے مولویاں دیاں فضیلتاں کتاباں لکھ چھڑیاں کہ ساڑھے شیخ الحدیث اتنی فضیلت دے مالک ہے ساڑھے فلانے شیخ الہند اتنی فضیلت دے مالک ہے ساڑھے فلان حضرت صاحب اتنی فضیلت فلان شیخ الحدیث فلان شیخ التفسیر وہ مالک اتنی فضیلت دے ہے انہاں بندیاں تو پوچھو با کدی توڑی زبان ہی چھو میں تو ایک مثال دے میں 9 مرتبہ مدینہ شریف کیا ایک باری 40 دن ریاں تو کدی 21 دن 20 دن 15 دن اینے دین دیاڑے بھی رہی دن مکے بھی جمعے پڑے تے مدینے بھی جمعے پڑے میں اپنی زندگی ایک باری بھی اوتھے جمعہ پڑھان آیا مولویاں دے منہ چوں نہ علی پاک دی تعریف سنیے نہ حسن پاک دی سنیے تے نہ حسین پاک دی سنیے وہ مولویاں وہ حدیثہ کوئی نہیں پڑھی ہیں وہ کتاباں بخاری پڑھو مسلم پڑھو جامع ترمذی پڑھو سنن نسائی پڑھو سنن ابی داؤد پڑھو سنن ابن ماجہ پڑھو 6 جو حدیث دیاں سنیاں دیاں کتاباں انہاں وچوں ہر کتاب وچ اہل بیت دے ذکر نال کتاباں بھریاں پئیاں نہیں کرنی وہ تو نکلتی نہیں مولا علی سرکار دی شان منہ چوں نکل دی نہیں اگلے دے ایک مولوی دی تقریر تسی بھی وہ سنی ہونی ہے وہ اس کے دیں آ کے ہون آکھیا ہے بھئی علی نے مولا آکھنا چاہیے ہے میں انہوں نے پتہ لگ گیا ہاں جی ہاں وہ مولوی نوڑ کے دیں پتہ لگ گیا تو اس دوجہ نے دس ہے تے نار اگو دس کے تے وہ بیان داو ہے تسی بڑے حیران ہوئے ہو تو حیران ہونا ہونا آپ ہونا دیا جو نسل ہے جو بھی کدی نہیں کسی آکھیا ہے مولا علی تو نہ حیران تے شدیاں ہونا وہ تسی بڑے حیران ہوئے ہو مولا علی بھی آکھی دے اس سے کہا حدیث ہے چاہے آکھنا چاہیے تو عزیزان محترم تمام صحابہ نالوں سب تو زیادہ جس صحابی دے مناقب بیان ہوئے نے وہ صحابی مولا علی صحابی اس تو پہ نہ بچلو صحابان جو مندے ہوتے صحابی سمجھ کی مولا علی دی بھی گل چکر ہوا تو صحابی تے ہے نا مولا صحابی تے ہے نا صحابی ہے نا لیکن مجال ہے اس کیٹاگری اچ بھی نہیں لے ہوندے تھے ایسے اچ بھی نہیں لے وہ دے نا 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 اس طرح شیعہ زیادہ ہوندے میں کہا جی بڑی گل ہے ٹوکرا ایٹھا مانڈ کے اتے بڑی دوری دھرو ایٹھو بندے نکل گئے آپ پنجابی ہے بس ہی ٹوکرا رکھے تو اتے بڑی ساری دوری رکھنے ہیں وہ چنگا بارہ ہو جائے اٹھو کوئی شاید اندر داخل خارج نہ ہوئے میں کیا اپنے بندیاں تے ٹوکرا دیو جی کوئی سمجھ آئی کوئی اللہ کے بندو انسان پاگل ہے جڑا سمجھ دے کہ عزت بندے دین دے بھلیاں لوگاں عزت اللہ دینا ہے حضور دی آل نو عزت اللہ دیتی ہے تے جے رب دی دیتی ہوئے تے وہ بندیاں تو گھٹ دی کھملے سنو گل سمجھو حضرت علی پاک اہل سنت دیاں سینکڑوں کتابیں موجود ہے کہ مولا علی کعبے وچ پیدا جدو حضرت فاطمہ بنت اسد گھر لے کے آئے
تو رسول اللہ تشریف لائے تو فرمایا چچی مبارک ہو گئے، اللہ نے تو ان بیٹا عطا فرمایا. تو فرمایا محمد سونیا خیر مبارک پر میرا پتر آنکھ نہیں کھولنا. تو رسول اللہ نے فرمایا چچی ذرا علی مین دیو. انہوں نے حضرت علی نو پھڑیا نبی پاک سرکار نے اور اٹھایا اور اپنے منہ چوں گڑتی کٹ کے مولا علی نے عطا فرمائی. جو ہی حضور نے گڑتی عطا فرمائی تو سب تو پہلے مولا علی نے اکھاں کھول کے دنیا تے جیڑی چیز ویکھی وہ چہرہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے. جدو حضرت عباس پیدا ہوئے، امام حسن آئے، سیدہ زینب آئی، ساریاں ویکھیا، عباس نے آنکھ نہیں کھولی. اتو حضرت مولا حسین آئے تو فرماندن حسن بھائی مبارک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تو انو بھائی عطا فرمایا ہے، سانو بھائی ملے ہے. تو آپ نے فرمایا بھائی تے ہے پر حسین برا تے آنکھ نہیں کھول دے. جی میں حضور فرمایا آنا علی میرے والے آؤ، ایمیں حضرت حسین فرماندن عباس میرے والے آؤ. حضرت عباس کو گودچ اٹھا کے جدو مولا حسین نے گڑتی دیتی تو حضرت عباس نے جویں علی نے سب تو پہلے نبی پاک دا چہرہ ویکھیا سی، انج عباس نے سب تو پہلے حسین پاک دا چہرہ ویکھیا. رمض کو سمجھنا ایک فرق ہے، علی دے ویکھنچ تے عباس دے ویکھنچ ایک فرق ہے. مولا علی سب تو پہلے حضور دا چہرہ تکیا ہے پر آخری باری حضور دا نہیں تکیا. عباس علمدار نے دنیا تے آ کے بھی سب تو پہلے حسین تکیا ہے. جدو دنیا تو شہادت دے وقت گئے نے آخری باری بھی حسین تکیا ہے. آپ نے سمجھے؟ اور میں گل دساں، جس بندے دا دل حضور دی اہل بیت دے فضائل سن کے راضی ہوئے نا، وہ بندہ اپنی ماں تے راضی ہو گیا کرے. اگر میں لمبی گل نہیں کرتا، میں تو انی دس چھڑنا یہ اشارہ ہی سمجھا ہے. وہ اپنی ماں تے راضی رہے کہ ماں نیک آئی تاں میرا دل راضی ہوندا ہے حضور دی آل دی فضیلت سن. بھائی صاحب توجہ فرمائیے، توجہ. میں زیادہ تو زیادہ گلاں کرنا چاہنا، بس زیادہ تو زیادہ بات میرے بچیاں تک پہنچ جائے. اللہ تو برکت عطا فرمائے، بڑے پیار والے بندے ہو. حضرات توجہ فرمائیے، یہ فرق ہے. ایک اور چیز بڑی قابل غور ہے، اس کو سمجھ لیں. جس طرح حضرت علی پاک ہر مشکل گھڑیے رسول اللہ دے نال رہے نے، اس سے طرح عباس علمدار ہر مشکل وقت اپنے آقا مولا حسین دے نال رہے. سبحان اللہ آنتے جاؤ گے تو میں لطف آنا جائے گا. ایک اور حوالے نال سنو، ایک اور حوالے نال بات نو سمجھو. کیا کہ حضرت علی انہوں میرے نبی نے جھنڈا عطا فرمایا ہے، حضرت عباس علمدار حسین پاک نے جھنڈا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت ہی معصلت ہے کہ حضرت علی علمدار رسول نے اور انہوں نے بیٹے علمدار حسین نے. اللہ حضرت علی علمدار رسول نے اور عباس علمدار حسین.
اللہ کریم آپ کو برکت دے. تسی بڑے کمال والے بندے ہو, بڑی محبت نال گل نو سمجھ دے ہو. کوئی بندہ صاحب ذوق ہوئے تے ایک جملہ عرض کرا, صاحب ذوق بندے واسطے جنہوں سمجھ ہوندی ہو. حاجی صادق صاحب یا کوئی اور آدمی جڑا مکہ شریف مدینہ شریف ہے, اتھے ایک تھم ہے, ادھا مسجد دے اندر ہے تے ادھا حجرے وچ. اس تھم دا نام ہے استوانۃ الحرس. حرس سدے نے پیرے, حارس سدے نے پیرا دین والے. حضرت علی اس تھم دی وجہ تسمیہ, یعنی انج کیوں سدے نے حرس, حرس والا تھم, او دی وجہ یہ لکھی گئی ہے زیارتاں دی کتاباں وچ کہ ایتھے بیٹھ کے حضرت علی حضور دی حجرے دے سامنے پیرا دیندے سن کہ کوئی دشمن نبی پاک دے نیڑے نہ آوے. جویں علی نبی دے سامنے کھلو کے نبی پاک دے بوہے تے پیرا دیتا ہے, انج عباس نے حسین دے خیمے آ کے کھلو کے حسین بادشاہ دا پیرا دیتا ہے. کیا شان ہے حضرت عباس علمدار. ایک اور بڑا جملہ خوبصورت ہے, اس کو سمجھنا ہے. رسول اللہ نے ساری زندگی یہ فرمایا ہے کہ علی میرا بھیرا ہے. علی نے نہیں فرمایا کہ میں رسول اللہ دا بھیرا. حسین نے ساری زندگی فرمایا ہے عباس میرا بھیرا ہے. عباس نہیں آکھیا میں حسین دا بھیرا. اب انہوں مسئلہ سمجھ آ رہے ہیں. اے علی پاک تے عباس پاک دی سیرت دے او پہلو نے جڑے مشترک نے. حضرات آپ نے مسئلہ سمجھ آ گیا. حضرت علی حضور تشریف لے آئے مکہ شریف تو مدینہ, تو آپ نے مہاجر اور انصار دے درمیان رشتہ اخوت قائم فرمایا. انہوں نے ایک دوسرے دا بھرا بنایا کہ ایک دوسرے دے بھائی بن گئے. بھائی بن گئے سارے دا, مہاجر انصار مہاجر بھائی بن گئے. تو آخر تے مولا علی رہ گئے تھے. حضور نے انہوں نے کسے دا بھائی نہ بنایا, وہ باقی رہ گئے. جا علی تدمع عیناہو, مولا علی آئے تھے اکھائیں چو آنسو سن. تو حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ ولم تو آخی بینی و بین احد, مینو کسے دا تساں بھرا نہیں بنایا. یا رسول اللہ تسی سارے آنو ایک دوسرے دا بھرا بنایا, میں نہیں بنایا. تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو دنیا اچ بھی محمد مصطفیٰ دا بھائی ہیں, آخرت اچ بھی محمد مصطفیٰ دا بھائی ہیں. حضور غزوہ تبوک تے جان لگا تو مولا علی پیچھے خلیفہ بنا گیا کہ میرے بعد مدینے دا خلیفہ تو ہے. تو سرکار چلے گئے.
جدو جان لگے تو مولا علی سرکار حضور دی بارگاہ چادر ہوئے تھے کہتے یا رسول اللہ تو سے میں بچیاں اور معذوراں میں بوڑھیاں میں چھوڑ کے جا رہے ہو، میں تے لڑنے والا مجاہد سی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی، علی میرے تو بعد نبی نہیں کوئی ہو سکتا، لیکن تیری تے میری وہی نسبت ہے جویں حضرت موسیٰ تے ہارون بھرا سن، ایویں محمد مصطفیٰ تے علی بھرا نے۔ حضرت موسیٰ اپنے تو بعد ہارون نو چھوڑ کے قوم وچ گئے سن، میں تینوں اپنی قوم وچ انج چھوڑ کے جا رہا، مگر میرے تو بعد کوئی نبی ہو سکتا، حالانکہ ہارون نبی ہوئے بعد، لیکن حضور تو بعد کوئی نبی ہو سکتا نبی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان من تائیں عقیدہ رکھنے مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا علی مولا میرا علی فرمان مصطفیٰ ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، فرمان مصطفیٰ ہے میرا میرا علی مرشد میرا۔ عزیزان من و گرامی قدر احباب، کربلا دا میدان سجیا ہوئے، سپاہی حسینی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرما رہے نے۔ آخر تے ایک وقت ہو آیا ہے، حضرت سیدہ سکینہ حسین پاک دی شہزادی فرما دیا نے چچا عباس کوئی دنیا تے تیرے نال بھی لڑ سکتا ہے، کمرے بنی ہاشم ساری دنیا میں بنو ہاشم سونے آئے تے عباس بنو ہاشم میں چنج لگ دے آئے جی میں تاریاں میں چانا ہوں۔ عزیزان من وگرامی قدر سنگیو، میرے عزیزوں میرے دوستو، مرخین نے لکھا ہے حضرت عباس علمدار فرماندے نے بیٹا گل کرو کیے، عرض کر دیا نے چاچو میرا بھرا اصغر پیاسا ہے مینوں پانی لیا دیو۔ حضرت عباس فرماندے نے بابے کولو اجازت تو لے دے پانی میں لے آوا۔ حضرت سکینہ تے عباس پاک کٹھے خیمے وچ آئے نے، سیدہ فرماندیاں نے بابا میرا ویر پیاسا ہے، چچا عباس نو اجازت دیو میدان تے جان دی۔ حضرت حسین بادشاہ فرماندے نے عباس تو میرے لشکر دا علمدار ہے۔ حضرت عباس عرض کر دینے مولا جتھے لشکر ٹر گیا ہے علمدار نو بھی جان دی اجازت ہو جائے۔ حضرت عباس علمدار نو میرے مولا حسین نے خود تیار فرما کے گھوڑے تے سوار کرایا ہے۔ شاعر کہندے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو رستم کا بدن زیرے کفن کانپ رہا ہے۔ حضرت عباس علمدار اتنے روب اور دبدبے والے آئے، سارے کوفیہ پہ ہی پیشانٹ دے گئے نے، ذوالفقار حیدری دا مقابلہ نہیں ہو سکیا۔ حضرت علمدار سدھے فرات دے اندر گئے نے، گھوڑا فرات دے اندر ڈالے آئے، سرکار نے مشک بھریے گھوڑے تے رکھیے، پانی دا چلو بھر کے اوٹھاں دے قریب لے آندا ہے، اندروں آواز آئی عباس رک جا، اجے سکینہ پانی نہیں پیتا، پھر تو پہلے کیویں پی سکنا ہے؟ اپنی ہتھیلی چوں پانی زمین تے گرا دیتا ہے، گھوڑے نو حکم دیتا ہے پی لے،
گھوڑا بھی سیدہ دا وفادار ہا، انہیں پین تو انکار کر دیتا ہے۔ میرے مولا سرکار نے گھوڑے نو موڑے آئے، پہلی باری حکم دیتا ہے گھوڑیا دوڑ، گھوڑا دوڑ پہ آئے۔ 22,000 نے فاطمہ زہرا دے نظران دے نور عباس نو گھیر لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ زہرا دی آل دا ایک پھول گھیر لیا گیا۔ 22,000 دا ارادہ ہے پانی خیمے اتنا جائے۔ عباس گھوڑے نو حکم دے دن دوڑ۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے عزیز میرے سجن، ایک ہاتھ تلوار ہے، دوجے ہاتھ پانی ہے۔ عباس پاک دا جڑے ہاتھ پانی آ، کافرہ نے وہ ہاتھ کٹیا، کلمہ پڑھن والے نے ہاتھ کٹ دیتا ہے۔ سرکار نے ہاتھ نہیں اٹھایا، پانی اٹھا کے دوجے ہاتھ پھڑ لیا، تلوار چھوڑ دیتی ہے۔ کوفی اور دلیر ہو گئے، علی دے بیٹے دے ہاتھ چو تلوار گر گئی ہے، مل کے حملہ کر دے، پھر دوجا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ ایک بازو ایک جگہ تے گریا، دوجا بازو دوجی جگہ تے گریا، لیکن عباس مسلسل فرما دے رہے گھوڑیا خیمیاں وال جانا ہے۔ جدو دوویں بازو گر گئے، ابن سعد دی آواز بلند ہوئی، تیران دی بارش کر دیو، علی دیاں خیمیاں وچ پانی نہ جائے۔ تیران دی بارش ہو گئی، پانی کربلا دی ریت تے بہ گیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں گھوڑیا رک جا، ہن خیمیاں وال نہیں جانا۔ عزیزان دی وقار بی بی زینب پاک اپنے بھرانو سواری تے ویدیاں پیائیاں، جدوں اے عالم ہویا تے فرما دیاں نے ایک اکلا شیر علی دا، دشمن سجے کھبے، خیمے وچوں بی بی زینب پئی ویر عباس نو سدے، آ جاو ویرا آ جاو ویرا، اسی پانی پی پی رجے۔ حضرت عباس گھوڑے نو روک لیا، وفادار گھوڑا رک گیا۔ ذرا بن شریک اس بندے، شریک اس بندے دا نائے جس نے سرکار نو گرز ماری ہے۔ آپ زمین تو تھلے آئے نے گھوڑے تو، سجنوں کسے جگہ تے بھی نہ لکھیا ہوئے، ذہن تسلیم کردہ ہے۔ جدو کوئی ہتھاں والا بندہ زمین تے گرے، ہتھاں دے سہارے لیندہ ہے، لیکن اے او علی دا پتر ہے، جدے ہاتھ پہلے زمین تے گرے نے، سرکار بعد زمین تے تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، ویکھن والے کہندے نے نظر والو ذرا اس مرتضیٰ کے لال کو دیکھو، ذرا خیموں کے اندر مصطفیٰ کی آل کو دیکھو۔ جدو عباس گر گئے، زینب پاک فرمانین حسین بھرا ذرا جلدی جاگے، میرا بھرا عباس گھوڑے تو چلے تشریف لے آئے۔ عزیزان دی وقار حضرت مولا حسین آئے، کوفی دوڑ گئے، بیکھے حسین نے بھرا ایک بالو ایک جات، دوجا بالو دوجی جگہ تو اٹھا کے بھرا دنار جوڑے نے اپنی چادر دے ملو نال عباس دا چہرہ صاف کیتا، فرمایا ساری زندگی غلامی کرنا لیا، یاندی باری بھرا تے کہہ دے۔ عباس فرماندے مولا میں جدو دا ام البنین دے گھر پیدا ہویا، ماں ایکو سبق پڑھایا ہے پتر علی نے، پر زہرا دیا بچیاں دا بھرا نہیں نوکر بن کے رہنا ہے۔ حسین فرمان رہے عباس کوئی آخری گل بھرا کرنی ہے بولے۔ حضرت عباس علمدار عرض کردنے مولا
میں سویر دا تکنا جیڑا گردا ہے تسی چک کے لے جاندے ہو مولا ہن واری تیرے عباس غلام دی آئی ہے مولا میری آرزو ہے مینو چک کے نہ کھڑے آجے مینو اتھے ہی رہن دے آجے فرات دے کنارے قبر روے سرکار فرمانے نے عباس جویں تیری مرضی پر وجہ تے دسی جائے دی وجہ کیے عباس فرمانے نے مولا میں وعدہ کر کے آیا پانی لے کے آواں گا میں آج تک کوئی وعدہ او نہیں کیتا جڑا وفا نہ کیتا ہوئے مولا میں نہیں چاہتا خالی ہاتھ خیمیاں وچ جاؤں میری سرکار خواہش ہے حشر دا میدان ہوئے گا میں نانا کولوں عہدے کوثر لے کے پیش ہوں عزیزان محترم اج بھی عباس علمدار دی قبر سارے شہیدان تو وکھری ہے اور پانی چار چفیرے طواف انج کرتا ہے عباس دے مزار دا پانی جویں حاجی کعبے دا طواف کرتا ہے اور زبانے آڑنال دنیا نو پانی دستا ہے دنیا والے ہو اے پانی دے محتاج نہیں پانی انہاں دا محتاج ہے عزیزو اور ساتھیو اللہ حب آل نبی ادب صحابات فرمائے